انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر، 7 آسمانوں کی سیر، الاسراء والمعراج۔ یہ اتنا عظیم سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل اور سخت ٹائم میں ہوا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سب سے قریب لوگ حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، پھر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھروں سے مارا گیا کہ جوتے خون سے بھر گئے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے، اللہ نے اسی سب سے مشکل ٹائم میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ یہ 7 آسمانوں کا سفر نبوت کے 11ویں سال میں ہوا، which mean almost بالکل middle میں، اور یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 7 آسمانوں کے سفر سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں بہت سخت زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس سفر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈائریکٹ مکہ میں ہجرت فرمائی، جہاں ایک نئے لیڈر اور بادشاہ کے طور پر ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ ایک دن مکہ میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو براق پر مکہ سے یروشلم بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ یہ براق نام برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے لائٹننگ۔ ہو سکتا ہے یہ نام اس لائٹننگ اسپیڈ کی وجہ سے اس کو ملا ہو۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی امامت کی، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا گیا، پر یہ دروازہ ہمارے دروازوں کی طرح نہیں تھا۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کی رائٹ سائڈ پر جنت کے لوگ اور ان کی لیفٹ سائڈ پر جہنمی لوگ تھے۔ آدم علیہ السلام یونیورس کے پہلے انسان، اور دنیا کے سارے انسان انہی کی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ملے۔ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے کزنز تھے، جنہیں کرسچینٹی میں جیزس اور جان دی بیپٹسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں پیغمبر آج سے 2000 سال پہلے رومن ایمپائر کے اسٹیٹ فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ان دونوں کزنز کی زندگی بہت ہی مشکل حالات میں گزری۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم حکمران نے شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کو آج بھی لوگ کربلا میں امام حسین کی شہادت سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ان کے کزنز عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن اللہ نے انہیں آخری ٹائم دنیا سے اٹھا لیا۔ قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 مرتبہ ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام آج سے آلموسٹ 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے، اینڈ وی آل نو دیٹ کہ وہ کیسے وہاں سے ایجپٹ، جو اس زمانے کا سب سے سپر پاور تھا، اس کے وائس روئے، مطلب وہاں کے بادشاہ کے بعد سب سے طاقتور وزیر بنے۔ یہ ایسے تھا جیسے آج کوئی UK کا پرائم منسٹر بنے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 مرتبہ ہوا ہے، اور یہ واحد پیغمبر ہے جن کی ڈیٹیل قرآن میں بائبل سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ
چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام انسانوں میں سے پہلے انسان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام تھے، اور دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد انہوں نے ہی کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ دنیا میں پین قلم کا یوز کیا تھا۔ پہلی دفعہ آسمان میں اسٹارز اور پلانٹس کی موومنٹ کو آبزرو کر کے انسانوں کی زندگی آسان بنائی تھی۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ مشن میں شامل کیا جائے، تو اس طرح ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو صرف اس لیے چوز نہیں کیا کہ وہ ان کے بھائی تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے فرعون کے گھر میں پلے بڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کی کتابوں اور اسکرپچرز کا اتنا علم نہیں تھا، تو انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے پاس ان ساری چیزوں کا علم ہو، اور وہ تھے ہارون علیہ السلام۔ اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ اسکالرز ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں ہیں، جس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کی اولاد کو یہودیوں میں سے ایک اسپیشل اسٹیٹس حاصل ہے، جس طرح اسلام میں سیدوں کو حاصل ہے۔ ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوئی جن کا قرآن میں ذکر سب سے زیادہ ہے، 136 ٹائم، یعنی کہ 136 مرتبہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوریز کو آج تک دنیا کی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور اسٹینڈنگ سٹوری مانا جاتا ہے، اور آج بھی بکس، کامکس اور ایون ہالی ووڈ کی سب سے بڑی فلمز موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے کہیں نہ کہیں انسپائرڈ ہوتی ہے۔ وہ ایسے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنے 11 بھائیوں کو بھی ایجپٹ میں بلا لیا، اور کافی جنریشن تک وہ ادھر ہی لائے۔ آہستہ آہستہ وہ ایجپٹ کے سب سے اسٹرانگ اور رچ کمیونٹی بن گئے ایز یوزول، بٹ یہ دیکھ کر مصر کے لوگ ان سے ڈرنے لگے، اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا، اور آخر سارے یہودیوں کو غلام بنا دیا۔ بنی اسرائیل مصر والوں کے 400 سال تک غلام بنے رہے، جس میں انہوں نے ان پر بہت ظلم کیا۔ آخر 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں اور آخری آسمان پر پہنچے، جہاں ان کی ملاقات ان کے گریٹ 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 گرینڈ فادر سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پچھلے ہزاروں سال سے دنیا کے سب سے بڑے ریلیجنسٹ ابراہیم ریلیجنس رہے، اور آج بھی دنیا کی 60% آبادی انہی ابراہیم ریلیجن کو فالو کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جس کا ہر دن 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری باؤنڈری ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اجازت تھی، اسی لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کو پیچھے اکیلا چھوڑ کر آگے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیسے دیکھتا، وہاں نور، لائٹس کا پردہ تھا،
یہاں اتنے عظیم سفر کا اصلی مقصد ظاہر ہوا۔ یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر فرض ہوا، نماز، جو پچھلے 1400 سال سے پوری دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا امپاسبل تھا، لیکن آسمانوں کے اس سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد بنائی، اور اسی نماز کی وجہ سے مکہ میں اتنی ایسی ڈسپلن اور مضبوط کمیونٹی بنی۔ نے آگے جا کر کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین ایمپائر، دو بڑی سپر پاورز کو فتح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، آپ کی امتیں 50 نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی، تو آپ اللہ کے دربار میں واپس جائیں اور ان سے اس کو کم کرنے کی ریکویسٹ کریں۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس گئے اور انہوں نے اللہ سے ریکویسٹ کی، جس پر اللہ نے نمازیں 50 سے کم کر کے 40 کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 40 بھی امپاسبل ہے، واپس جا کر اللہ سے ریکویسٹ کرے کہ وہ 40 سے بھی کم کرے۔ اور اس طرح تھوڑا آنا جانا چلتا رہا اور آخری نمازیں 5 پر فکس ہوئی۔ لیکن اس کے بعد بھی پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن میں ادا نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کے بعد اللہ سے اور نمازیں کم کروانے میں مجھے شرم آتی ہے، میں 5 نمازوں پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت، دوزخ اور گنہگاروں کی سزائیں سب دکھائی گئی۔ آخر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس یروشلم، بیت المقدس پہنچے۔ وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں قافلہ دکھا جن کا ایک اونٹ ان سے بھاگ گیا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچے تو مکہ والے سارے سو رہے تھے، which means یہ سارا کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں کیا۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق ٹائم از ناٹ ایبسولوٹ، جس کا مطلب اگر ایک شخص موو ہو رہا ہے اور دوسرا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، یہ دونوں ٹائم کو بالکل ڈیفرنٹ محسوس کریں گے۔ اور اگر کوئی لائٹ کی اسپیڈ کے قریب ٹریول کرے تو اس کے لیے ٹائم بہت ہی سلولی پاس ہوگا۔ اینڈ وی نو براق کا نام ہی اس کی لرننگ اسپیڈ کی وجہ سے رکھا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ رات بہت لمبی تھی اور باقی سب کے لیے یہ ایک نارمل رات تھی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مکہ پہنچے، ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ یہ ساری باتیں مکہ والوں کو بتائیں گے تو مکہ والے ان کا بہت مذاق اڑائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو کلیئرلی کمپلیٹ اسٹوری سنا دی، جس کی وجہ سے مکہ والوں نے ان کا بہت مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں کوشچن پوچھنے لگے، کیونکہ ان کو پتہ تھا اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کبھی بھی نہیں گئے۔ لیکن اسی وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میموری کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اسی طرح جس طرح آپ اس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ مکہ والے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھتے رہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ہر ایک بات کا جواب دیتے رہے، جس سے وہ سارے بالکل شاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اس قافلے کا بھی بتایا جس کا اونٹ بھاگ گیا تھا، اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ قافلہ بھی پہنچ گیا۔
اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، جس سے مکہ والے اور بھی شوق ہو گئے۔ لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو آج بھی اور اس زمانے میں بھی ماننا بہت مشکل تھا ان لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نہیں، جس کی وجہ سے کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی اسلام سے پھیر گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوست جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی، انہوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا اگر یہ یقیناً صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تو یہ بالکل سچ بات ہے، جس پر ان کا نام اس دن سے ابو بکر صدیق پڑا۔ یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا، بلکہ اس نے اسلام کے سخت دن ختم کر کے اسلام کے عروج کے دن شروع کیے، اور اس سے اگلے ہی سال مدینہ سے 72 لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بادشاہ اور لیڈر کے طور پر مکہ سے مدینہ کی طرف لے جانے کے لیے آئے۔